بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک تمام قسم کی تعریفات اللہ ذوالجلال کے لیے ہیں۔ ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں اور اس سے مدد کے طلبگار ہیں اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ ہم اپنے نفسوں کے شر سے اور اپنے برے اعمال کے شر سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ جسے وہ اللہ ہدایت دیتا ہے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کرتا ہے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اکیلے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ ان پر، ان کی آل پر اور ان کے ساتھیوں پر رحمت نازل فرمائے اور سلامتی فرمائے۔ حمد و صلات کے بعد اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو اور یہ جان لو کہ بے شک اسلام کے ارکان میں سے سب سے زیادہ تاکیدی رکن کلمہ پڑھنے کے بعد وہ نماز کی پابندی کرنا ہے۔ اللہ ذوالجلال نے اس نماز کو عبادت کی مکمل صورتوں پر وضع کیا ہے، اور خوبصورت صورتوں میں اور خوبصورت شکلوں میں اس عبادت کو اللہ تعالیٰ نے مشروع قرار دیا ہے۔ یہ رکن بہت ساری عبادتوں کے اوپر مشتمل ہے، جس میں اللہ کا ذکر بھی ہے، اس کی کتاب کی تلاوت بھی ہے، اور اس کے سامنے قیام بھی ہے، اس کے سامنے رکوع اور سجود بھی ہے، اور اللہ سے دعا بھی ہے۔ سبحان اللہ اور تکبیر کے اوپر بھی یہ عبادت مشتمل ہے۔ تمام بدی عبادتوں کی سردار یہ عبادت ہے، اور کسی رسول کی شریعت بھی اس عبادت سے خالی نہیں تھی، یعنی ہر رسول کی شریعت میں نماز کا حکم موجود تھا۔ یہ نماز باقی واجبات کے مقابلے میں بہت ساری خصوصیات رکھتی ہے جو کسی دوسرے واجبات کے اندر یا دوسرے واجب میں موجود نہیں ہے۔ سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اسلام کے ارکان میں سے دوسرا بڑا رکن ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کے بعد فرض کیا ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس عمل کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ فَإِن صَلَحَتْ صَلَحَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر نماز درست ہو گئی تو اس کے باقی اعمال بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ وَإِن فَسَدَتْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ، اور اگر نماز برباد ہو گئی تو اس کے باقی عمل بھی برباد ہو جائیں گے۔ تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو یا اس عبادت کو آسمانوں پر فرض کیا ہے، بقیہ اعمال کے مقابلے میں یا بقیہ فرائض کے مقابلے میں۔ باقی ساری چیزوں کو حضرت جبریل زمین پہ لے کے آئے، لیکن اس کو فرض کرنے کے لیے اللہ ذوالجلال نے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات آسمان پہ بلایا۔ ہجرت سے تقریباً ہجرت سے پہلے، مدینہ منورہ ہجرت سے 3 سال پہلے حضرت جبریل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، اور ان کے ہاتھ میں ایک تھال تھا سونے کا، اور جو حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا، اور ان کے ساتھ ایک اور فرشتہ بھی تھا۔ تو دونوں فرشتے نبی کریم کو زمزم کے کنویں کے پاس لے گئے۔ جبریل علیہ السلام نے آپ کا سینہ شق کیا اور سینہ چاک کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے دل کو نکالا اور اس کو زمزم کے پانی کے ساتھ دھویا، اور اس تھال کے اندر جو سونے کے تھال کے اندر حکمت اور ایمان تھا وہ آپ کے سینے میں ڈال دیا، پھر اس کو بند کر دیا۔ اور یہ وہ دوسری مرتبہ سینے کے چاک کرنے کا واقعہ ہے جو اللہ کے نبی کے ساتھ پیش آیا۔ اس سے پہلے جب آپ چھوٹے بچے تھے، حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس تھے، اور آپ اس وقت 3 سال کی عمر کے تھے، تو تب بھی ایک مرتبہ جبریل نے آپ کا سینہ چاک کیا اور آپ کے دل میں حکمت اور ایمان کو بھرا۔ اس عمل کی چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال نے اسے بغیر واسطے کے فرض کیا ہے۔ باقی سارے اعمال اور فرائض جبریل کے واسطے سے اترے ہیں، لیکن اس کو اللہ ذوالجلال نے ڈائریکٹ اللہ کے نبی سے گفتگو کر کے اس کو فرض کیا ہے۔ اور
پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ یہ 5 نمازوں کے بدلے میں 50 نمازوں کا ثواب اللہ عطا کرتے ہیں۔ فمن صلی 5 صلوات فی اليوم واللیلہ، جو شخص دن میں 5 نمازیں پڑھ لیتا ہے گویا کہ اس نے 50 نمازیں پڑھی ہیں۔ 5 پڑھنے، یہ دنیا میں آدمی 5 پڑھتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے کھاتے میں یہ 5 کے اوپر بھی اللہ 50 لکھ دیتے ہیں کہ اس بندے نے 50 نمازیں پڑھی ہیں۔ اس کی چھٹی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی پریشانی آتی تھی تو آپ نماز کا رخ کرتے تھے، اور اللہ فرماتے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ اس کی 7ویں خصوصیت یہ ہے کہ جو شخص اسے جان بوجھ کے چھوڑتا ہے وہ کفر کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے بین الرجل و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، مسلمان کے درمیان اور کافر اور مشرک کے درمیان فرق کرنے والی چیز وہ نماز کو چھوڑنا ہے۔ ایک اور حدیث کے الفاظ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو شخص جان بوجھ کے نماز کو چھوڑتا ہے اس نے کفر کیا ہے۔ اس عبادت کی 8ویں خصوصیت یہ ہے جو شخص اس کو قائم کرتا ہے تو یہ نماز اس کو بے حیائی اور برائی سے منع کرتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، نماز قائم کیجئے، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے منع کرتی ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے نماز پڑھنے کا یا صلی کہہ کے حکم نہیں دیا یا تمہیں نماز کا حکم دیتا ہوں یہ نہیں کہا، بلکہ اللہ نے اقم الصلاۃ کے الفاظ اپنی کتاب میں بولے ہیں، اور یہ صرف کرنے کا کام نہیں، صرف کرنے کا کام نہیں کہ آپ یہ کام کر ڈالیں یا ظاہری طور پہ ادا کر دیں، بلکہ مومن سے اور منافق کا فرق کرنے کے لیے یہ کہا گیا ہے۔ اس لیے کہ اگر صرف نماز کی رکعتیں ہی پڑھنی تھیں تو وہ مومن بھی پڑھتا ہے، منافق بھی پڑھتا ہے، نیک بھی پڑھتا ہے اور بد بھی پڑھتا ہے، لیکن اقامت صلاۃ صرف مومن ہی کر سکتا ہے۔ اقامت صلاۃ، نماز کو قائم صرف مومن کر سکتا ہے۔ اقامت صلاۃ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے بندو، اقامت 2 قسم کی ہے۔ ایک اقامت باطنہ ہے جس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور ایک اقامت ظاہرہ ہے جو بندے کے اعضاء کے اوپر نمایاں ہوتی ہے۔ جو پہلی اقامت جس کو اقامت باطنہ کہتے ہیں، یہ یقیناً بندے اور اللہ کا معاملہ ہے، اور اس میں سب سے پہلی چیز انسان کے دل میں اللہ کے لیے اخلاص ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو سجدے کا، لوگوں کو سجدے کا حکم دیا۔ اللہ قیامت کے دن لوگوں کو سجدے کا حکم دے گا، اور جو اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہوگا، خالص اللہ کی خوشنودی کے اصول کے لیے نماز قائم کرتا ہوگا، تو یقیناً وہ نماز قائم کرنے والا ہے۔ اور اگر جو شخص ریا اور دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے وہ قیامت کے دن سجدہ نہیں کر سکے گا۔ جو خالص اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہوگا وہ اللہ کے حکم پہ قیامت کے دن سجدے میں گر جائے گا، اور جو صرف دکھاوے کی نماز پڑھتا ہوگا اس کی کمر ٹیڑھی نہیں ہوگی اور وہ سجدہ نہیں کر سکے گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، قیامت کے دن اللہ اپنی پنڈلی سے کپڑا ہٹا دیں گے، پنڈلی کو ظاہر کر دیں گے، اور لوگوں کو بلایا جائے گا سجدے کی طرف، فلا یستطیعون، اور لوگ سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ اور باطنی اقامت کا مطلب یہ ہے کہ آپ نماز کے اذکار پر تدبر کریں، تکبیر سے لے کر سلام تک جو ذکر آپ پڑھتے ہیں ان کے اوپر غور و فکر کریں، اور ان میں سے سب سے عظیم ذکر سورۃ الفاتحہ ہے۔ اور باطنی اقامت کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ اس بات کا استحضار اور شعور محسوس کریں کہ آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور آپ اللہ سے محو گفتگو ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ سے مناجات کر رہے ہیں۔
اس لیے کہ نبی کریم کا فرمان ہے ان المصلی اذا قام یصلی فانه یناجی ربہ، نمازی جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے اللہ تعالیٰ سے مناجات اور سرگوشی کر رہا ہوتا ہے۔ دوسری اقامت ظاہری ہے جو بندے کے اعضاء کے اوپر نمایاں ہوتی ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی نماز کو سنت کے مطابق پڑھے۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ ذوالجلال کے لیے جو اکیلا ہے، اور تمام قسم کے شکر اس پروردگار کے لیے جس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ درود و سلام آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جن کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حمد و صلات کے بعد اللہ کے بندو، میں نماز کی اقامت کے حوالے سے گفتگو کر رہا تھا۔ دوسری اقامت ظاہری اقامت ہے جو بندے کے جسم اور اس کے اعضاء سے نمایاں ہوتی ہے کہ آپ جب نماز پڑھیں تو اس طرح نماز پڑھیں جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نماز کو سیکھیں، نماز کے اعمال سیکھیں، نماز کے احکام سیکھیں، نماز کی شرطیں سیکھیں، اور نماز کے ارکان سیکھیں، نماز کے واجبات سیکھیں، اور نماز کو باطل کرنے والی چیزیں بھی سیکھیں، اور جو سجود و سہو کے احکام ہیں وہ بھی آپ کو جاننے چاہیے۔ نماز کی اقامت کے تقاضوں میں سے، ظاہری اقامت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ نماز بجماعت کا اہتمام کریں۔ اللہ فرماتے ہیں فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، ایسے گھروں میں جس کے بارے میں اللہ نے اجازت دی ہے کہ ان کو بلند کیا جائے، وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کیا جائے، يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، تسبیح کرتے ہیں اس اللہ تعالیٰ کی صبح و شام ان گھروں میں، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، ایسے مرد جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی، اور نماز قائم کرنے سے بھی غافل نہیں کرتی، اور زکوٰۃ دینے سے بھی غفلت میں نہیں رکھتی۔ اور ان گھروں سے مراد مساجد ہیں، اور اس کے باجماعت واجب ہونے کے لیے صرف اس آدمی کا قصہ ہی کافی تھا جو آنکھوں سے نبینا تھا اور بوڑھا تھا، جس کا گھر مسجد سے دور تھا، جس کا ہاتھ پکڑنے والا کوئی بچہ نہ تھا، اور جس کے لیے رات کو چل کے آنا اور زیادہ مشکل تھا۔ تو اس نے اللہ کے نبی سے کہا تھا کہ اللہ کے رسول مجھے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دیں تو آپ کی شفقت ہوگی۔ تو آپ نے فرمایا اتسمع النداء بالصلاۃ، عبداللہ تو کیا اذان کی آواز کو سنتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا ہاں اللہ کے رسول۔ فرمایا فعجب، پھر تجھ پر واجب ہے کہ تو اذان کا جواب دے اور نماز مسجد میں پڑھ۔ اتنے مجبور شخص کو بھی گھر میں نماز پڑھنے کی اللہ کے نبی نے اجازت نہیں دی۔ یہ بھی آپ کا فرمان ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے مصلی پہ کسی شخص کو امامت کی ذمہ داری دے دوں اور لکڑیاں اکٹھی کرنے کا حکم دوں اور میں لوگوں کے گھروں کا چکر لگاؤں اور جو بجماعت نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آئے میں ان کے گھروں سمیت ان کو جلا کر راکھ کر دوں، لیکن مجھے ڈر ہے کہیں عورتیں اور بچے بھی اس میں بے گناہ نہ جل جائیں، ورنہ نماز جماعت سے چھوڑنے والے شخص کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گھروں سمیت جلانے کی دھمکی دی ہے۔ اگر بچے اور عورتیں نہ ہوتی تو میں ان کے گھروں کو جلا دیتا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے تھے جو شخص ہمارے نماز میں سے پیچھے رہتا تھا ہم ان کو دو کیٹیگریوں میں رکھتے تھے، یا وہ منافق ہوا کرتا تھا یا وہ بیمار ہوا کرتا تھا۔ اس سے ہم جان سکتے ہیں کہ نماز باجماعت سے پیچھے رہنے والے چار قسم کے لوگ ہو سکتے ہیں ان دو حدیثوں کے مطابق۔ یا عورت نماز باجماعت میں شریک نہیں ہو سکتی،
یا بچے شریک نہیں ہو سکتے، یا منافق چوتھے نمبر کا شخص ہے، نہ ہم عورت ہیں نہ ہم بچے ہیں، تو پھر منافق ہے وہ شخص، اس کے ایمان کے اندر خرابی ہے، جو نماز میں شریک نہیں۔ اور چوتھا اور آخری شخص وہ بیمار ہے۔ میرے عزیزوں، اگر ہم عورتیں بھی نہیں، بچے بھی نہیں، بیمار بھی نہیں، اور پھر بھی نماز سے پیچھے ہیں، تو پھر چوتھا لفظ میرے اور آپ پر صادق آتا ہے کہ ہم نفاق کے مرض سے دوچار ہیں۔ اس لیے اگر کوئی شخص بجماعت نماز سے پیچھے رہتا ہے اللہ کے بندے، تو پھر آپ اپنے بارے میں ذرا سوچئے، اپنے نفس سے سوال کیجئے کہ آپ ان 4 قسموں میں سے کس قسم میں ہیں؟ عورتوں میں سے ہیں، بچوں میں سے ہیں، یا منافقین میں سے ہیں، یا بیماروں میں سے ہیں؟ گھر کے ذمہ دار کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے زیر کفالت لوگوں کو، بیوی ہے، بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کو نماز کا حکم دے اور نماز کے حوالے سے ان سے پوچھے۔ اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو گھر کا ذمہ دار مسجد میں لے کے جائے، جب وہ 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کا حکم دے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور اس کے اوپر خود پابندی کیجئے۔ اور آپ کا فرمان بھی ہے مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعٍ، اپنے بچوں کو جب 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کا حکم دو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو نماز چھوڑنے پہ ان کو پیٹو یا ان کو مارو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ذکر، شکر اور اچھی عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس علم کو ہمارے لیے نفع بخش بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔